السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ ہمارے بیان میں اسلام کے ابتدائی 5 جانصار، سب سے پہلے 5 وہ کون حضرات ہیں خوش نصیب جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تبلیغ کی ابتدا کیسے ہوئی، اور غار حرا کی عبادت، وحی کی ابتدا، آج کے بیان میں یہ سب سنیں گے۔ کل آپ نے سماعت کیا تھا حجر اسود کا جھگڑا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، خانہ کعبہ کی تعمیر، نستورہ کا واقعہ، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ملک شام کا پہلا سفر اور دوسرا سفر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، حضرت آمنہ کی وفات، حضرت عبد المطلب کی وفات، یہ سب آپ نے کل کے بیان میں سماعت کیا تھا۔ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہسٹری سے متعلق ہم پوری سیریز بیان کر رہے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، لہٰذا آپ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ سنیں، لوگوں کو تک شیئر کریں، اور ہمارے چینل مائی امام کو آپ سبسکرائب فرما دیں۔ تو درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام امنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے غار حرا کی عبادت کے تعلق سے بیان کریں گے، اور بھی کچھ بیان کریں گے۔ غار حرا کیا ہے؟ یہ پہاڑ کی کھو میں ایک غار ہے، سمجھے؟ کھو کہتے ہیں غار کو، جو ایک جگہ خالی ہوتی ہے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں، ایک پہاڑ کے بیچ میں ہی ہوتی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں عبادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور آپ سے پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی غار حرا میں عبادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی جاہل اور بد اخلاق قوم کے رویے اور ان کے غلط سلوک سے سخت کڑتے رہتے تھے، اسی لیے بجائے کھیل کود میں شریک ہونے کے، آپ ایکانت میں غار حرا میں کئی کے روز بیٹھ کر غور و فکر کرتے تھے، یعنی آپ دھیان کیا کرتے تھے، دھیان لگایا کرتے تھے، اور عبادت الہی میں بزی رہتے تھے، عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، ہر وقت عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی یہ عرصہ 40 دن تک ہو جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ ہم سب کی ماں کچھ ستو وغیرہ آپ کے ساتھ کر دیتی تھیں، جب وہ ختم ہو جاتا تو آپ واپس آ جاتے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہو گئی تو پھر رب کائنات نے وحی کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو 40 سال میں نبوت ملی، یہ غلط ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ ہمارے پیارے آقا اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ بھی نہیں بنا، حضرت آدم بھی نہیں بنے تھے، حضرت آدم علیہ السلام بھی، ان کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نبیوں و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ تو جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم 40 سال کے ہوئے، اس وقت سے یہاں پر وحی آنا شروع ہوئی، اور وہی سے پہلے آپ اچھے اچھے خواب دیکھتے، اور جو کوئی خواب دیکھتے وہی ہو جاتا۔ 6 مہینے اسی حالت میں گزرے۔ ایک دن آپ حسب معمول اپنی عادت کے مطابق غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ یہ فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل، ان کی ڈیوٹی رب کائنات نے تمام نبیوں کے پاس وہی لے جانے کی لگائی تھی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارے پیارے آقا کی ہی نبوت رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے آپ کو زور سے دبایا اور اپنی پوری طاقت آپ پر لگا دی، پھر چھوڑ دی اور کہا اقرا۔ آپ نے وہی فرمایا جو پہلے کہا تھا، پھر فرشتے نے اپنی پوری طاقت سے دبایا اور چھوڑا، پھر کہا اقرا۔ آپ نے وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا، یعنی میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر اس نے آپ کو پوری 30 مرتبہ پورے زور سے بھینچا اور چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔
اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا اور اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بہت ہی کریم ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو، وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جب آپ نے اپنے اللہ کا، اپنے رب کا نام سنا تو فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے اور ان کو تمام واقعہ سنایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، اور آپ بالکل نہ گھبرائیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے بہتر فرما دے گا، آپ بالکل کسی طرح کا ٹینشن نہ لیں۔ تبلیغ کی ابتدا سورہ اقرا، یہ جو آیت ہم نے سورت پڑھی، سورت کے کچھ آیتیں پڑھی ہیں، سورہ اقرا کی 5 پہلی آیتیں ہیں۔ اب تبلیغ کی ابتدا یعنی اسلام کا پرچار اور پرسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب سے کیا؟ سورہ اقرا کی 5 پہلی آیتیں نازل ہونے کے بعد کچھ عرصہ وہی نہیں آئی، ان آیات میں آپ کو تبلیغ کا حکم نہیں تھا، پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اس کا ترجمہ سنیے، ڈر سنائیے، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور ڈر سنائیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے لیٹے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی چادر کا ذکر کر کے آپ کو یاد فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا ہے۔ رب کائنات کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پسند ہے۔ ہمارے پیارے آقا جہاں بھی ہوتے تھے وہیں وہی آتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ کوہ طور پر آؤ وہاں تمہیں توریت دی جائے گی، مگر ہمارے پیارے آقا جہاں بھی ہوتے وہیں پر وہی آتی۔ مکہ میں ہوتے تو مکہ میں وہی آتی، مدینہ شریف میں ہوتے تو وہیں آ جاتی۔ آپ دیکھیں گے قرآن شریف میں کہیں پر مکیہ لکھا ہوگا سورتوں کے ساتھ، کہیں مدنیہ لکھا ہوا ہوگا، تو ہمارے پیارے آقا جہاں ہوتے تھے جبرائیل علیہ السلام وہیں پر حاضری دینے پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو یہ رب کائنات نے فرمایا اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور ڈر سنائیے۔ آگے دیکھیے، ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ یعنی اسلام کا پرچار پرسار، اسلام کا پھیلانا آہستہ آہستہ شروع کر دیا۔ جو لوگ آپ کے بہت قریب تھے اور جن پر آپ کو کافی بھروسہ اعتماد تھا، سب سے پہلے ان کو تبلیغ کی۔ چنانچہ مندرجہ ذیل حضرات سب سے پہلے ایمان لائے۔ جی ایک سوال ہے کہ سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ جی تو سماعت کیجئے۔ جوانوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اور غلاموں میں سب سے پہلے آپ کے لے پالک یعنی آپ نے گود لیا تھا زید بن حارثہ کو، وہ ایمان لائے۔ عورتوں میں سب سے پہلے ہم سب مومنوں کی ماں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ یہ 5 حضرات ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ یہ سوال اچھی طرح سے آپ یاد کر لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لاتے ہی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، چنانچہ آپ ہی کی تبلیغ سے متاثر ہو کر حضرت عثمان، حضرت سعد، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشربہ اسلام ہوئے۔ یعنی یہ حضرات اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے لائے۔ ان حضرات کے بعد سعد بن زید، ابو ذر غفاری، ارقم، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن الجراح، عبیدہ بن حارث، حسین بن عمار بن یاسر، خباب بن ارد، خالد بن سعید، صہیب رومی وغیرہ ہم اسلام کے ہر دل دستہ ہیں۔ عورتوں میں مندرجہ ذیل عورتیں اسلام لائیں، یعنی عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کون لائیں؟ ان 5 کے بعد فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بہن اسماء بنت ابو بکر، اسماء بنت سلامہ، اسماء بنت عمیس، فاطمہ، رملہ بنت ابو عوف اور امینہ بنت خلف۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ 5 نمازیں فرض نہ ہوئی تھیں، مگر آپ اور آپ کے ساتھی چھپ چھپ کر مکہ کی گھاٹیوں میں نمازیں ادا کرتے تھے۔ علل اعلان تبلیغ یعنی کھلم کھلا تبلیغ۔ 3 سال تک اسلام کی دعوت پوشیدہ رہی، سمجھے؟ 40ویں سال، 41ویں سال اور 42ویں سال۔
3 سال پورے ہو چکے تو یہ آیت نازل ہوئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ علی اعلان بیان کر دیجئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ علی اعلان بیان کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اور جاہلوں کے سر نہ پڑیے۔ نیز یہ بھی حکم دیا گیا کہ تبلیغ کا کام اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کیجئے۔ تبلیغ کا کام یعنی اسلام پھیلانے کا کام، اسلام کی دعوت کا کام اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیجئے۔ آج کا بیان یہیں ختم ہوتا ہے، کل کو انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ اسلام کے جانثاروں پر کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، ان کے ساتھ کیسے کیسی بدتمیزیاں ہوئیں، کتنا ستایا گیا، مگر اسلام کو وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھاتے گئے، اور کتنے لوگوں نے تو اپنی جانوں کے نذرانے رب کائنات کی بارگاہ میں دے دیے، پیش کر دیے۔ تو کل آپ سنیں گے کہ اسلام لانے والوں پر، شروع کے مسلمانوں پر کیسا کیسا ظلم و ستم ہوا، کیسی کیسی مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسی تکلیفیں دی گئیں، اور بھی بہت اچھی اچھی باتیں آپ سماعت کریں گے، اور ہجرت حبشہ کی ہجرت بھی آپ سماعت کریں گے۔ لہٰذا آپ نے یہ بیان مائی امام یوٹیوب پر سماعت کیا، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل مائی امام کو سبسکرائب کرو، اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبا دو، اس سے آپ کو روز کی ہماری تقریریں ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ یہ ہم حضور کی پوری زندگی جی، آپ نے تھوڑے تھوڑے واقعات تو ہر جگہ ملیں گے، مگر ہم آپ کو پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم آپ کو اپنے مائی یوٹیوب پر سنائیں گے۔ تو لہٰذا بنے رہیے، اور روز کی سیریز، روز کا ایپیسوڈ اور روز کا ویڈیو آپ دیکھتے رہیے، اور اپنے رشتہ داروں عزیزوں پر اس کو شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔